یہ 5واں باب ہے کتاب الایمان کا، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اسے کہتے ہیں اعتصام۔ ٹھیک ہے، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی سنت کا اطلاق یہ پورے دین پر ہوتا ہے، جیسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں پر سنت جو ہے، سنت رسول سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی ہے۔ اس میں قرآن بھی آ گیا، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی آ گئیں، اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ، تقریرات مقدسہ، یہ سب آ گئے ہیں۔ سنت خلفاء کے مقابلے میں سنت رسول یہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کبھی جو ہے یہ سنت رسول ایک کتاب، اور وہ سنت رسول سنت میں سب آ جاتا ہے، اس میں خود سنت رسول بھی آ جاتا ہے، سنت خلفاء بھی آ جاتا ہے، جو دین کے دلائل ہیں وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب کتاب کے مقابلے میں آ جائے تو یا سنت سے، حالانکہ کتاب اگر کہیں گے وہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ کتاب خود کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامی رکھنا ہے ضروری۔ جیسے کہیں گے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مگر اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اس میں الگ سے اطیعوا کا لفظ آ جاتا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مستقل حیثیت ہے دین اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے مستقل حیثیت دی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر سنت کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ہمارے اس امر میں کوئی نئی بات داخل کی ہے، نئی بات پیدا کی ہے جو اس کی نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ تو مردود ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے بھی ہمارے اس معاملے میں کوئی بات، معاملہ امر سے مراد یہاں دی ہے۔ ایک منٹ بھائی، ذرا یہاں میں آ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے اس معاملے میں امر سے مراد یہاں دین اسلام، اور ہادہ سے اشارہ کیا ہے قربت کو بتانے کے لیے کہ دین اسلامی سب سے قریب ہونا چاہیے، اور ہے وہ چیز پیدا کی ہے جو اس میں سے نہ ہو، جو دین میں نہیں ہے۔ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیحین میں ما لیس منہ ہی ہے، البتہ بعض روایت میں ما لیس فیہ شامل ہے، منہ ہے تب بھی وہی مطلب ہے، فی ہے تب بھی وہی مطلب ہے، فهو رد، مردود کے معنی ہے، تو وہ مردود ہے۔ ہوا کا مرجع ما بھی ہو سکتا ہے، ما لیس منہ، یعنی اس کی بات مردود ہے، اور اس کا مرجع من بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیدا کرنے والا، وہ پیدا کرنے والا مردود ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ چلیے دیگر آگے۔ حضرت اس میں بات کیوں ہے؟ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر فی ہاذا آتا تو غلط ہوتا۔ ہاں، اور کیا؟
جب اس میں اشارہ ہوگا اور اس کے بعد مشار الیہ مشار الیہ، تو وہ مشار الیہ ہمیشہ اس کا معرف باللام ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ھذا رجل، یہ جملہ ہے، رجل کو مشار الیہ نہیں ہے۔ ھذا شیء رجل، یہاں پر مشار الیہ محذوف ہے، مشار الیہ کا ہمیشہ معرف باللام ہونا ضروری ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر مشار الیہ مضاف بن جائے، جیسے کہ یہاں بنا، اس وقت یہ معرف باللام نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اس میں اشارہ کو اس کے بعد لایا جاتا ہے، اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ ھذا الامر، یہ امر، امرنا ھذا، ہمارا یہ امر، امر مشار الیہ ہے لیکن اس میں اشارہ بعد میں ہے۔ اور اگر مضاف الیہ مشار الیہ ہو تب بھی بعد ہی میں آئے گا، یعنی اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا اس میں اشارہ بعد میں آئے گا۔ اب وہاں قرائن سے معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر ھذا کا تعلق مضاف کے ساتھ ہے یا مضاف الیہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر طالب الدین ھذا، اس کے دو ترجمے ہیں، دین کا یہ طالب علم، اس دین کا طالب علم، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ دین کا یہ طالب علم، تب ھذا کا تعلق ہو گیا طالب کے ساتھ۔ اس دین کا طالب علم، اس وقت مشار الیہ بن گیا دین۔ یہ دونوں صورتوں میں مشار الیہ اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد استعمال ہوگا۔ بات سمجھ آئی جگر؟ جی حضرت، اگر فی ھذا الامر نہ آتا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، وہ بھی غلط تھا۔ یعنی ہو گیا نا، پھر امر پر لانا پڑے گا نا اس میں لام تعریف، جی، اور مضاف پر لام تعریف آتا ہی نہیں نا۔ ٹھیک، یہ جگر یاد رکھنا جی 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 حضرت۔ ہاں، جب مضاف ہوگا مشار الیہ تو اس میں اشارہ ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی 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 جگر، تو چلے آگے اور کچھ۔ حضرت جی لگ سکتے، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کہیں گے ھذا بیتن، یہ ہوگا مبتدا خبر، شاباش، جملہ اسمیہ، اور ھذا البیت ہو گیا یہ اسمی اشارہ اور مشار الیہ، اور دونوں مل کر مبتدا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ پھر مرکب یہ ناقص ہے۔ یہ بتا دیا نا میں نے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ ہمیشہ جزء جملہ واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک حضرت، ہاں، ہمیشہ جملہ نہیں، جزء جملہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، لہذا ھذا البیت یہ جزء جملہ ہے، دونوں مل کر جملے کا ایک جز بنے گی، چاہے مبتدا چاہے خبر جو بنے، مگر ایک ہی جز، ٹھیک ہے؟ اور ھذا بیت یہ جملہ ہے، ھذا الگ جز، بیت الگ جز۔ آگے چلیں گے؟ جی حضرت، بسم اللہ۔ چلیے جی جی ثالثہ، رابع، اس پہ تھوڑا لیٹ چل سکتا ہے۔ جی حضرت، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم۔
وقت کھول دوں یا گراؤنڈ ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، پھر بے شک سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ ہدیت، سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین طریقہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا، سب سے بری بات نئی بات ہے، محدثات، دین میں نئی بات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. بعض روایت میں آتا ہے سب سے بری بات محدثات ہیں، اور ہر محدثہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی. محدثہ یہ عموماً شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، بدعہ عموماً شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بدعت وہ کام جو دین کا تقاضا نہیں ہے بلکہ دین کے تقاضے کے خلاف ہے، اسے بدعت کہیے. اما بعد جب کہا، اس کا مطلب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر فرمایا. اس کو فرمانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اللہ کی حمد بیان فرمائی ہے، ہاں وغیرہ، اور اس کے بعد اما بعد کہا. اس لیے کہ اما بعد جو ہے یہ بعد معذو منوی ہے، اور معذو منوی مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے تذکرہ ہوگا. تو اس سے پہلے تو خطبے کا تذکرہ ہوگا، الحمدللہ کا تذکرہ ہوگا، اس لیے اما بعد فرمایا. چلیے آگے. جی گبر ثالثہ. جی. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغض الناس إلى الله ثلاثة. جی میں نے بھی بولا أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرام ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم مرء مسلم رأي مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم، حرام نہیں في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية،
ومضطرب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے درمیان، اللہ کے دربار میں سب سے برے لوگ 3 قسم کے ہیں. ابغض، جن پر اللہ کو غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے. بغض کا لفظ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ بغض کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف استعمال کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. ناپسندیدہ. ہاں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے غضب کے شکار ہوتے ہیں. نمبر 1، حرم پاک میں غیر شرعی کام کرنے والا. حرم پاک میں غیر شرعی کام کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اور اسلام میں جاہلیت کے زمانے کے طریقے کو تلاش کرنے والا، اور ناحق کسی شخص کے خون کو تلاش کرنے والا، یعنی خون کا پیاسا، تاکہ وہ اس کا خون بہائے. حرم پاک کی عظمت کا خیال رکھنا، ادب کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، یہ ایک مسلمان پر واجب ہے. لہذا حرم پاک میں ایسا کام کرے جس سے حرم کے تقدس پامال ہو جاتا ہے، حرم کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا ابغض الناس ہے. آج بھی حرم پاک میں بس اوقات نام نہاد توحیدی لوگ بہت زیادتیاں کرتے ہیں. وہ توحید کے نام پر کعبہ شریف کی طرف پیر پھیلاتے، بڑے بے ادب انسان کی طرح کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھیا، حرم میں جتنا ادب کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرو گے. حرم میں بے راہ روی اختیار کرنے والا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو دوسرا ہے اسلام میں زمانے جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا، جیسے جاہلیت کے زمانے میں نوحہ کرنا ہے، کپڑے پھاڑنا ہے، اس طرح کی چیزیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، ان کو اختیار کرنے والا خیال رہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اور ناحق کسی کے خون کو، یہ تیسرا آدمی ہے، ناحق کسی کو خون کو تلاش کرنے والا، یہ سب سے زیادہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے. ابھی خون نہیں کیا، یہ خون کو تلاش کر رہا ہے، یہ اسے قتل کی سازشیں کر رہا ہے، قتل کی کوشش کر رہا ہے. اگر یہ اس قتل میں ناکام بھی ہو جائے گا تب بھی یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے. اب اگر یہ خون ہی بہائے، اب اگر یہ قتل ہی کرے، تب کیا معاملہ ہوگا. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی چیزوں کی سزا دنیا میں دکھاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے. حضرت علامہ حافظ محمد چراغ نصیر القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
1990 کے پاس میں ان کے پاس کچھ گن مین جو ہے چھاپا ڈالنے کے لیے گئے جہاد کے نام پر، اللہ معاف فرمائے. تو اللہ کا کرنا تھا کہ حضرت وہاں پر نہیں تھے، وہ وہاں سے واپس ناکام ہو کر آ گئے ہیں. 8 آدمی تھے سومو میں. آگے جگہ آتی ہے وائلو، آپ لوگ جانتے ہیں. وائلو میں وہ پل ہے اور بڑی گہری کھائی ہے، تقریباً میرے خیال میں وہ 100 کے آس پاس فٹ نیچے ہوئے ہیں. تو تیز آ رہی تھی اور آگے جو ہے کنٹرول ہی نہیں ہوا اور وہ راستہ ہی نہیں ملا اس قدل کا پل کا، تو سیدھے قدل سے پاس میں اس کھائی میں گر گئی. پورا سومو ختم ہو گئے اور 8 کے 8 آدمی جو ہے وہ قتل ہو گئے، مر گئے. تو ایک ولی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیش کرنے میں اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اور پھر عام انسان جو ہے، عام مسلمان کے اگر ناحق خون بہایا جائے، اور ناحق میں نے عرض کیا ہے ناحق کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک اسلامی قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے، قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے، تو وہی ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو، یا وہ زنا جو ہے ان کا ارتکاب ہو گیا ہو، یا اس نے خود قتل کیا ہو. ان 3 جو وجہ سے یہ قتل حق ہے، باقی سب قتل ناحق ہے. انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.